بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، رمضان کو غفلت میں نہ گزاریں، کیونکہ رمضان مبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس مہینے میں غفلت برتنا بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن و حدیث ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ روزے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا تو وہ رمضان کے مقصد سے غافل ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن سے خاص تعلق قائم کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیاوی مصروفیات سے نکل کر آخرت کی تیاری کرو۔ سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، کاش وہ جانتے۔ رمضان میں دنیاوی مصروفیات کو کم کر کے عبادت میں مشغول ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں، روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث 1903 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزے کا مقصد محض کھانے پینے سے رکنا نہیں بلکہ زبان، آنکھ اور دل کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ رمضان میں بخشش نہ پانے والا بدبخت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی۔ ترمذی کی حدیث نمبر 3545 میں فرمایا گیا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ یہ حدیث رمضان میں غفلت برتنے والوں کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 38 اور مسلم کی حدیث نمبر 760 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مگر یہ صرف انہی کے لیے ہے جو رمضان کو نیک اعمال میں گزارتے ہیں، غافل لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 807 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں دوسروں کی مدد کرنا بھی ایک عظیم عمل ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر عبادات میں اضافہ کرنا چاہیے۔ رمضان میں غفلت کے اسباب اور ان کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس پر غور و فکر کریں، وقت کو عبادات، ذکر و اذکار اور دینی علوم میں لگائیں، راتوں کو جاگ کر غیر ضروری کام سے پرہیز کریں، فضول باتیں اور گناہ کی باتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا نہیں بلکہ روزے کے اصل مقصد کو سمجھنا ضروری ہے اور تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے کو عبادت میں گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، جو غفلت برتے گا وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے اور اس میں غفلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی ضرور دیں۔